آگے کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، کہ ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال ہی نہیں کریں گے۔ آ جائیے اسی مثال کی طرف جو میں نے بچے کی ایڈمیشن کی اور آپ کو پابندی کی۔ ہم عام طور پر یہی چاہتے ہیں نا کہ بچہ ہمارا اچھے اسکول میں پڑھ لے، اچھی جگہ تعلیم حاصل کر لے، اچھی نوکری لگ جائے، معاشرے میں ایک فرد اچھا بن جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اسی کے لیے ہم ساری محنت کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ محنت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن صرف اسی کے لیے محنت کرنا یہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہیں پر، یہی سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 132 ہے اس کی، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ جب بچہ 4 مہینہ کا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی روح پھونکی گئی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ ہاں، سوال اس چیز کا ہوگا کہ کس طریقے سے کمایا، جس کے بارے میں اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس سے کہ بھئی تم نے اتنا کیوں کھایا، اتنا کیوں کمایا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جتنا بھی کمایا، کیسے کمایا، اس چیز کا سوال کیا جائے گا۔ کسی شخص سے یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ تو گورنمنٹ امپلائی تھے، جاتے جاتے جب ریٹائر ہو رہے تھے اپنے بچے کو بھی لگا دیتے۔ نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کسی کو رزق دینا ہے، اس کے اندر اسی طریقے کی قابلیت بھی اللہ پاک ڈال دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ذرائع بھی آسان کر دیتا ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جاتے جاتے بچے کو یہاں پر لگوا دیتے، آپ کی اتنی اچھی پی آر تھی ان لوگوں کے اندر، آپ یہاں پر بچے کا کام کروا دیتے۔ نہیں، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، ایگزیکٹ وہ کہاں سے رزق کمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اور کتنا کمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو پابندیاں کروا رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ آیا دین کو حاصل کرنا مقصد بھی ہے یا صرف دنیا کو حاصل کرنا مقصد ہے؟ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ بلکہ آخر سے پہلے نحن نرزقک، ہم دیتے ہیں رزق تو، اور بات یہاں پر وضاحت ہو گئی۔ آخر میں فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، آخر کار انجام جو بہتر ہے وہ تو متقیوں کا ہی ہے۔ اب آ جائیں دوبارہ اسی مثال کی طرف۔ میں نے اور آپ نے اپنے اولاد کو اچھی پابندی کروائی، انتہائی اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، یہاں تک کہ مدرسے کی، قرآن کی بھی پابندی کروا لی، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں بیٹھا، ہم نے جنت جہنم کی پہچان نہیں کروائی، آخرت کی اس کو فکر نہیں دلوائی، تو پھر اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا میرے بھائی۔ عزت ہم چاہتے ہیں ہر جگہ ہمیں ملے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، اس نے بڑے حسن انداز سے جو ہے نا ہماری مہمان نوازی کری، گھر سب کچھ لا کے رکھا، لیکن ساری چیزیں کھانے پینے کی لا کے رکھ دیں، لیکن سیدھے منہ بات نہیں کری، تو ہم راستے میں جاتے ہوئے کیا بات کرتے ہیں؟ بھائی کوئی کھانے کا بھوکا تھوڑی ہوتا ہے، اصل تو عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہم انہوں نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کری۔ تو اصل چیز ہے کہ عزت تو دنیا میں بھی انسان عزت تلاش کرتا ہے، اور کل آخرت کے دن بھی انسان عزت تلاش کرے گا۔ اور عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ حامیم کا سپارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے، کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کی عزت، کسی کی تکریم، کسی کی توقیر، کسی کی عزت ہے تو تمہارے اندر جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو ساری محنتوں کے بعد اگر تقوی نہیں آتا تو والعاقبۃ للمتقین، اصل جو انجام بہتر ہے وہ تقوی والے کا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے ایک بات، آپ کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، ساری پڑھائیاں ضائع ہو سکتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سورۃ الکہف کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے۔ اٹھائیے سورۃ الکہف، 16واں سپارہ ہے، آیت نمبر اس کی 103 ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگ نہ بتا دوں؟ الذین ضل سعیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششیں ضائع کر دی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہاں تک ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بات دنیا کی زندگی کی ہو رہی ہے، نہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو اپنے معنوں کے اعتبار سے چلا رہے تھے۔ جو طریقہ کار تھا وہ سنت نہیں تھا، نیت میں خلوص نہیں تھی، اپنے تقاضے پورے تھے، دین کے کوئی تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، جیسے معاشرہ چل رہا ہے ہم بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی تمام تر کوششیں ضائع کر دیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں پابند بنانے آئے ہیں۔ ہم اپنی ساری زندگی کی محنتوں کو ضائع نہ کر لیں۔ رمضان میں کی ہوئی عبادتیں شوال میں بھی کوشش کریں اس کی کم سے کم 50% تو اپنا تقوی باقی رکھیں، پابندیاں باقی رکھیں۔
اس ایسی پریکٹس کا کیا فائدہ جو مقابلے میں آنے کے بعد انسان ہار جائے. جب انسان پریکٹس کرتا ہے نا تو اس کے سامنے کوئی مقابلے کے لیے دشمن نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ لیا. دشمن نہیں ہے، تم پریکٹس کرو، اچھی سی پریکٹس کرو. لیکن جیسے ہی دشمن کھلے گا، مقابلے کا دن آئے گا، اگر ہم اس میں ہار گئے، شوال کے مہینے میں عید کے دنوں میں سارے ہم نے پردے ختم کر دیے، سارے ہم نے اسپیکر کھول لیے گانوں کے، ساری ہم نے نماز کی پابندیاں ختم کر دی، خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کے قرآن کو اگر ہم نے الماری میں رکھ دیے، تو میرے بھائی ہم اپنے دشمن کے آگے ہار گئے.